کہنے لگیں، ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کہ کوئی ایوریج جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی حل کر سکے، اور وہ بھی 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر چند سوال ذرا سے مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلباء حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت زیادہ ٹف اور کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سوال جو پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پھر پرسنٹیج کے ذرا سے ہی تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں، جبکہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو 4 میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے، یعنی کہ ایک ایکسٹرا سوال۔ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی اپنا ہی ایک سحر ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگیں، اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھیں کہ اس مسئلے پہ جو واجب والے ہیں وہ مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ اور الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس یہ بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث تو نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں کہ اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر واجب ہو یا مستحب دونوں ہی کیسز میں نقاب کرنے پہ تو ثواب ہے۔ واجب کے کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ ہے، جبکہ مستحب والے کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ اس بات پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنا اس پہ گناہ ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا، یعنی کہ مونگ پھلی کھپکی ختم ہو چکی تھی، اور اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پہ وہ خاتون کہنے لگی، میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی کہ گناہ ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، یعنی کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی، تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جیسے مستحب والے کرتے ہیں، وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے، اور کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ نہیں نا، ہم کرتے ہیں نا باقی سوالوں کو بھی حل۔ تو کیا یہ ہم سوچ کر کہ وہ مستحب ہے نقاب کرنا چھوڑ دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ
کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا ثواب ہے. اور ان کے سوال پہ تو ہال میں خاموشی چھائی رہی، مروب سی خاموشی. اور پھر وہ کہنے لگی، ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں، تو ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہیں کہ ہم جلدی ہی جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے، اور نمازیں تو ہم پوری پڑھتی نہیں ہیں، جو پڑھیں بھی تو ان میں ہمارا دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے، اور ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا. اور روزے بھی جو ہم رکھتے ہیں اس میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینا ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ تھا وہ 33% پیپر. دیکھیں آپ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں ہے. مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس 1000 میں سے جو ایک جنت میں جائے گا، اس ایک کو وہ کیا ہم ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، بنا پلک جھپکے مقررہ ہی کو دیکھ رہی تھی. جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ہراکلیتس کی دائمی آگ اور بھڑکتا آتش دان اور دہکتے انگارے. اور پھر وہ کہنے لگی، آج ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں. ارے میں تو سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں گے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا پھر مستحب تھا. تو ایک نیک عمل نا تھا، تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اور پھر انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی. یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی. میں تو بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے. سو چاہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا پھر مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور. ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں. اور ہاں، ایک آخری بات. وہ پھر سانس لینے کو رکی اور ہال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی. آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف سکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں، لیکن اس پہ قائم رہیں. اس سے نیچے کبھی بھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے اگر لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، لیکن اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں. مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، لیکن بس میں یہ جانتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے.